اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت جملہ صاحبان ایمان نو سرکار دو عالم دی اور صادق آل محمد دی آمد دی میں مبارکباد پیش کرنا ہوں دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف صادقین دے صدقے نال تمام حاضرین دیا دلی دعاواں اپنے دربار قبول اور منظور فرمائے میرے محترم سامعین جتھے یہ مبارکباد دا دن ہے یا ایام ایسے جا رہے ہیں کہ مبارکباد دیتی جا رہی ہے اتھے مومنین اس گل دے بھی مبارکباد دے مستحق نے کہ الحمدللہ الحمدللہ تعلیمات اہل بیت کل بھی حق سن اور آج بھی حق ثابت ہو رہی ہیں تعلیمات اہل بیت لوگاں نو اسی گوارا نہ ہوئیے تے الگ گل ہے ساڑھے کوئی عیب ہو سکتا ہے تعلیمات آل محمد کوئی عیب نہیں ہو سکتا ساڑھے بچ کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے لیکن اہل بیت دی تعلیمات کوئی کمی نہیں ہو سکتی سرکار دو عالم دے متعلق جڑی اہل بیت نے تعلیمات دیتی ہیں جڑا اہل بیت نے تصور رسالت دیتا جڑا اہل بیت نے تصور توحید دیتا ہے جڑا اہل بیت نے سانو تصور امامت دیتا ہے جڑا اہل بیت نے سانو علم ولایت دیتا ہے وہ الحمدللہ 1974 وچے ایسے لوگاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا گیا جنہ لوگاں نے پیغمبر تو بعد کسی اور نو نبی تسلیم کیتا وہ دی 50 سالہ گولڈن جوبلی منائی گئی ہے اور سب تو بڑا جلسہ فضل الرحمان صاحب نے مینار پاکستان تجیتا ہے جیدے وچ ادارہ عالمی ختم نبوت جڑا او دے بڑے بڑے زعماء نے شرکت کی اور بیرون ملک تو علماء آئے انہاں کہ 50 سال ہو گئے نے اور سندھ اسمبلی اور سینٹ وچ قرارداد بھی منظور ہو چکی کہ 7 ستمبر نو سالانہ چھٹی کی جائے ختم نبوت دی اور ختم نبوت دے متعلق گولڈن جوبلی منائی گئی میرے محترم سامعین جدوں دے وہ غیر مسلم اقلیت کوئی مسلمان قرار دیتے گئے نے اس تو بعد پھر بڑے لوگاں تے دل چ گل سی کہ ہون اگر غیر مسلم اقلیت قرار دیتے گئے تے یہ شیعہ دیتے جان گے یعنی لوگاں شوق سی کہ یہ غیر مسلم اقلیت قرار ہو جائے وہ پھر بندے سانو ویسے کافر تے آندے ہی نہیں صبح شام مساجد وغیرہ چ بھی آندے نے کئی باری لکھ بھی دیندے نے کئی باری کافر لیکن وہ چلو ساڈیاں کوئی ایسے اعمال ہوں گے جنہاں دی بنیاد تے بندے سانو کافر آندے نے لیکن ان تک نہ توحید تو لے کے قیامت تک ساڈا کوئی عقیدہ ایسا ثابت نہیں ہو سکیا جدی بنیاد تے سانو کافر کرا دے عقیدہ توحید عقیدہ نبوت عقیدہ رسالت عقیدہ امامت عقیدہ ولایت عقیدہ قیامت کوئی ایسا عقیدہ ایسا نہیں اصول اور فروع کہ پڑھے لکھے بہ کے بندے طے کرن کہ کیا یہ بچے کوئی کافر والی گل ہے وہ کوئی نہیں ویسے بندے اندر کوئی نہیں گل بندے دے آکھن دی گل نہیں یہ جڑا اج موضوع میں پڑھنا چاہنا نا یہ تعلیمات اہل بیت کے تحت اساں پیغمبر نو منے یہ جڑا میلاد ہے نا جی میلاد کسی شخصیت واسطے اتنا ضروری ہے اگر بندے توجہ نال اس میلاد نو سمجھ دیندے نا کسی دی جرت نہیں سی پینی اور نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرنا اس واسطے کہ بندیاں نے نبوت شروع کیتی ہے سیرت نبی شروع کیتی ہے 40 سال تو 40 سال تک جاندے ہیں تے تقریباً بندہ تھوڑے تھوڑے گناہ چھاڑی جگیا ہوندہ ہے 40 سال تک جاندے ہیں ادو بعد وہ سمجھتا ہے میری اگلی زندگی جڑی رہ گئی ہے وہ میں مسجد تو گزاراں گا تے اچھی زندگی گزاراں گا نیکی کراں گا تے ہولی ہولی دل چ خیال آ جاتا ہے پتہ نہیں میں ولی ہو گیا کدی خیال آ جاتا ہے پتہ نہیں میں نبی ہو گیا ایویں خیال آ جاتا ہے یہ جڑی ولادت ہے نا جڑا میلاد ہے اس میلاد وچ بندے ہن بھی شروع کر لین سیرت النبی 40 سال تو شروع نہ کرنا میلاد تو شروع ساڈے نزدیک جڑا تعلیمات آل محمد ہے او دے وچ سیرت وچ آمد ظہور جنوں ولادت کیا جاتا ہے وہ شامل ہوندی ہے ولادت شامل ظہور شامل ہوتا ہے کسی دا آنا شامل ہوتا ہے اصل گل ہے کہ جدوں کوئی دنیا تے آندا ہے
کہ بلا نہ وہ کوئی نماز سامنے ہوتی ہے، نہ وہ کوئی روزہ سامنے آتا ہے، نہ وہ کوئی نیکی سامنے ہوتی ہے، نہ حسن سلوک سامنے ہوتا ہے، نہ کوئی تقریر سامنے ہوتی ہے، یا ماں سامنے ہوتی ہے یا باپ سامنے ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے نانکے سامنے ہوتے ہیں یا دادکے سامنے ہوتے ہیں۔ اور ہر بندے تے تو بس دی گل ہی نہیں نا، کوئی ایسی محفل منعقد کیتی جائے وہ دے نانکیاں دا ذکر ہوئے تو وہ بھی بے عیب ہون، وہ دے دادکیاں دا ذکر ہوئے تو وہ بھی بے عیب۔ یہ ہے ملا جڑا نواں کم ہویا نا جی اس ویلے پاکستان ہے۔ میں سمجھنا تعلیمات آل محمد حق ثابت ہو رہی ہیں۔ آج میں ہوں، کل میرے کو خبر پہنچی ہے، آج میں ہوں وہ تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ اسی بڑی دیر دے پیغمبر اعظم دی تعریف توصیف قرآن دے مطابق کرتے آ رہے ہیں، قرآن دے مطابق۔ اساں جدوں حضور نو پڑھے ہے قرآن دے مطابق پڑھے، سرکار دی عظمت پڑھیے تے قرآن دے مطابق پڑھیے، سرکار دی نعت پڑھیے تے قرآن دے مطابق پڑھیے۔ تاریخ تے قرآن چ ہمیشہ میں قبلہ عرض کیتی ہے کہ بہت زیادہ فرق ہے، اتنا فرق ہے کہ کائنات دی کوئی تاریخ شیعہ لکھی ہوئے یا سنیاں لکھی ہوئے لا ریب نہیں ہو سکتی۔ قرآن کل بھی لا ریب سی، قرآن آج بھی لا ریب، تاریخ لا ریب نہیں ہو سکتی۔ اے عمران خان دا جلسہ اجرا لاہور ہویا ہے اکل پرسوں، او دی تاریخ پڑھ لو، او آندے نے 2500 بندہ سی، او آندے نے 50,000 بندہ سی۔ تاریخ ہے کہ مورخ دو نے یار، تاریخ دے کی ہے نا، جڑی 3 دن پہلا دی تاریخ ہے وہ ایک نہیں، 1500 سال پہلا والی تاریخ ایک کیسے ہو جائے گا؟ یہ مطلب ہے ہر بندے دا مورخ اپنے وہ کی لکھتا ہے۔ اگر لا ریب کوئی تاریخ ہے نا تو اے وہ قرآن ہے۔ اساں پیغمبر اعظم نے قرآن چ پڑھے ہے اور ہمیشہ لوگوں نے آخیا خدا را قرآن پڑھ کے تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھ کے قرآن نہ پڑھو۔ یارا نماز پڑھ کے تو وضو نہیں نہ کرنا چاہیے، وضو تو نماز تو پہلے کرنا چاہیے۔ بندے کو ترتیب کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ کپڑے پا کے بندے بیٹھے نے، جہاں بندہ قمیض دے اوتے بنیان پا لے گا ایویں ہی ہوے گی، وہ بنیان تھلے پائی دی کہ قمیض دے اوتے پائی دی، یہ مطلب کوئی ترتیب بھی تو ہوندی ہے نا جی۔ اچھا جہاں بندہ جُتی پا کے اوتے جراب پا لے پاگل ہی مشہور ہوے گا نا جی، پھر جراب پہلے پانی ہے جُتی پھر بعد پانی۔ ترتیب مہربانی کرو، ہر شاید ہی کم دی کوئی نہ کوئی ترتیب ہے۔ مہربانی کر کے ایک واری پہلے قرآن پڑھ لو، ایک واری قرآن ترجمے نال پڑھ جاؤ، اوکھے سوکھے ہو کے دن کٹ کے کسے طریقے روز دی ایک آیت بھی پڑھو، وہ دا فائدہ ہو جائے گا کہ تاریخ دا ہر جھوٹ تواڈے سامنے کھل کے آ جائے گا اگر تساں قرآن پہلے پڑھیا ہو۔ قرآن عقیدہ مضبوط کرتا ہے۔ تاریخ نے جڑا جملہ لکھیا کل ایک عالم دین نے، انہوں دا نام ہے مفتی طارق مسعود، جڑے بندے نیٹ وغیرہ بندے نے وہ انہوں جانتے ہیں، وہ مسائل بڑے بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو مفتی نے ہوں مفتی جڑا ہے وہ کسی مذہب دا ادو بنتا ہے جدوں صرف نحو تے عبور رکھتا ہوگا، پھر وہ تاریخ تے عبور رکھتا ہوگا، پھر وہ قرآن حکیم کی تفاسیر تے عبور رکھتا ہوگا، پھر مقدمات کبرا و صغرا نو جانتا ہوگا، پھر اس سوالاں دے جواب دے سکتا ہوگا، پھر اس سوال دے جواب تے کئی دلائل دیندا ہوگا۔ وہ مفتی دے درجے تے فائز ہوتا ہے۔ میں عام بندے دی گل نہیں کر رہا، وہ مفتی نے طارق مسعود صاحب ایک مذہب والیاں دے ایک مسلک والیاں دے انہاں جڑی گل کیتی ہے وہ بڑے چر دی ہے، ویسے تے میں بڑی جی بیان کیتی ہے۔ جدوں میں پڑھاندا سا ادوں بھی یہ موجود سی تاریخ تے جدوں پڑھدا سا ادوں بھی یہ موجود سی۔ نامی جماعت وچ پہلی باری پڑھیا محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ۔ محمد نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ یہ انگریزی دی کتاب دا اور نہ بارنیٹ مکہ او دے تو بعد پہلا فکرہ یہی ہوندا سی، پرانے بندے جانتے نے، نصاب دا حصہ سی کہ محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ۔ حضرت رسول خدا نعوذ باللہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ وہ پڑھنا جانتے تھے۔ یہ پوری دنیا تسلیم کر گئی ہے سوائے شیعہ۔ پاویں کسے وڈے نے لکھیا ہے تو پاویں کسے چھوٹے نے لکھیا ہے، پاویں کسے انگریزی چ لکھیا ہے، پاویں کسے عربی چ لکھیا ہے، پاویں کسے پنجابی چ لکھیا ہے۔ کسے بندے جڑا بندہ مذہب امامیت ہے یا محب اہل بیت ہے، اہل سنت نہیں ہو، وہ انہوں تسلیم نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا کہ رسول اللہ لکھنا بھی نہ جانتے ہوں تے پڑھنا بھی نہ جانتے ہوں۔ وہ مفتی صاحب کا جڑا بیان کر لایا مفتی فضل ہمدرد صاحب نے وہ تے پہلا جواب دیتا جی کل انہاں کہا کہ
قرآن حکیم دی موجودہ جڑی صرف و نحو ہے ادھے چ کچھ غلطیاں موجود نے انہاں کی صرف و نحو دیاں کچھ غلطیاں موجود نے زیر زبر دیاں غلطیاں موجود نے اگلی انہاں جسارت کیتی ہے مفتی نے ایک مذہب دے اسی انہوں کی کہہ سکتے ہیں لیکن میں جلی گل کرنا چاہنا ہوئے وہ فرماندے نے تے زیر زبر دی غلطی پائی جاندی ہے قرآن وچ اچھا کیوں وہ آندا ہے کہ جدوں قرآن آندا سی تے پیغمبر چونکہ آپ تے لکھ نہیں سن سکتے تے وہ صحابہ اکرام نو آندے سن کہ اے لکھ دے وہ پھر صحابہ لکھ دے سن تے او دے چوں نہ کوئی غلطیاں ہو جاندیاں سن صحابہ لکھ دے سن تے انہاں کولوں غلطیاں ہو جاندیاں سن تے پیغمبر انہاں دی تصحیح بھی نہیں سن نعوذ باللہ کرا سکتے کیونکہ پیغمبر نو نہ لکھنا ہوندا سی نہ پیغمبر نو پڑھنا ہوندا سی اے انہاں ایڈی وڈی جسارت کر چھڑی ہے اے او ملک الحمدللہ پاکستان جتھے صحابہ دی گستاخی کیتی جائے تے بندہ نہیں بچدا نبی دی گستاخی پاویں کیڑا کر اور اسا ہمیشہ آکھیا لوگو اصحاب بھی پیغمبر دے نے آل بھی پیغمبر دیئے ازواج بھی پیغمبر دے نے نبی دی بیوی نو عزت ملی ہے تے حضور دی وجہ تو نبی دی اولاد نو عزت ملی ہے تے حضور دی وجہ تو نبی دی اصحاب نو عزت ملی ہے تے رسول دی وجہ تو جو رسول کا گستاخ ہو جائے گا صحابہ کا عاشق کیسے ہو جائے گا عزیزہ نے گرامی قدر پیغمبر دے متعلق جسارت کر دیتی ہے کہ پیغمبر نو لکھنا پڑھنا نہیں سی ہوتا اچھا جی پیغمبر لکھنا پڑھنا نہیں سن جان دے وہ فرماندے نے پھر غلطیاں چھوٹیاں موٹیاں ہو جاندیاں سن کاتباں کولوں لہذا نبی تو ٹھیک نہیں سن کرا سکتے اس واسطے کہ نبی پاک آپ تو لکھ بھی نہیں سن سکتے نعوذ باللہ آپ پڑھ بھی نہیں سن سکتے لہذا میرا دل کرتا ہے کہ الحمدللہ اسی تعلیمات آل محمد دے تحت پڑھنے ہیں کہ مذہب اہل بیت میں رسول کیسا ہوتا ہے مہربانی جی باقی تو سن ذمہ دار نہیں جی ایک گل سی میں سنا دیتی ہے میں اندر کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرنا چاہتا کوئی تبرہ نہیں کرنا چاہتا یہ محفلاں جی میلاد دیاں بڑیاں خوبصورت انہاں وچ لعنت اور تبرہ میرا خیال نہ ہی آوے تو چنگی گل ہے ایک خوبصورتی ہے ایک خوبصورتی نال سیرت پیغمبر بیان کیتی جائے میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن حکیم چوں تے مذہب اہل بیت دی تفاسیر چوں میں پڑھنا چاہنا لوکاں نو دسنا چاہنا یہ جڑا پیغمبر دا انپڑھ ہو رہے ہیں یہ تواڈے چ جائز ہو سکتا ہے مذہب اہل بیت چ جائز ہی نہیں ہو باقی جا کے اپنا مذہب پر کھو اپنے مفتی نال گل کرو اسی قرآن پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جتھوں انہاں ایک گلاں لئیاں نے وہی میں آیتاں پڑھ رہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم ترجمہ کیتا گیا ہے اور وہی ہے جس نے بھیجا بیچ انپڑھوں کے ایک رسول منہم انہی میں سے وہی تو ذات ہے جس نے بھیجا ایک رسول انہی میں سے امیین رسولا امیوں میں رسول آئے امیوں میں رسول آئے اور انہی میں سے آئے ایتھے انہاں ترجمہ کیتا ہے امی کا انپڑھوں میں پیغمبر آیا انہی میں سے تشریح کی کیتی نے فرماتے نے جویں دے او انپڑھ سن سبحان اللہ جویں دے او انپڑھ سن انہاں دے وچوں ہی اللہ نے ایک نو پیغمبر بنا دیتا یعنی فل امیین رسولا امی دا معنی کیتا نے انپڑھ اے پوری دنیا دا معنی انپڑھ کیتا ہے ہن میں اپنے علماء اور اہل بیت اطہار دا ترجمہ پڑھا آج میرا موضوع یہی ہے جی میں پڑھا ساڑھے علماء نے کی ترجمہ کیتا ہے وہ ترجمے چی انشاءاللہ ٹھنڈ پہ جائے گی کلیجیاں وہ فرماندے نے وہی ذات ہے جس نے فی الامیین رسولا منہم انہی القریٰ مکے والوں میں شہر والوں میں ان میں رسول کو بھیجا ویسے امی دا میرا خیال ہے ترجمہ ایک باری سورہ قصص جو بھی کر لینا چاہیے ہے وہ دینا تحقیق مزید بلند ہوئے گی اے سورہ مبارکہ میرے کو قصص جی خالق فرماندن وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ ہم کسی وادی کو بغیر وجہ کے ہلاک نہیں کرتے ہم کسی بستی کو بغیر وجہ کے ہلاک نہیں کرتے حتیٰ
پہلے ہم یہ کرتے ہیں یب اسا فی امیہا رسولن، امیہا اوہی امی آ گیا جی، امیہا رسولن، ہم اس شہر میں، مرکز شہر میں، اس بڑے شہر میں پہلے رسول بھیجتے ہیں۔ ہم ایسے کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، پہلے اس شہر میں، دا میں نے مرکز، امی جینا مرکز شہر میں، فی امیہا ان پڑھوں میں نہیں، اس شہر کے مرکز میں رسول بھیجتے ہیں، یتلو علیہم آیاتنا، وہ ہماری وہاں نشانیاں بیان کرتے ہیں، جب لوگ منکر ہوتے ہیں تو پھر ہم عذاب بھیجتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ میرا خیال ہے کہ اس امی دا جڑا مفہوم ہے او میں تو اپنے علماء تو پڑھ کے سنانا، سارے جاننے آکھیا انپڑھا ہے انپڑھ آئے نے، سورہ مبارکہ آراف دی ایک آیت مجیدہ میرا خیال میں پڑھ دینا، انشاءاللہ ادنا بہت بہتری آئے گی اور سادہ مذہب بیان ہو جائے گا۔ سورہ مبارکہ آراف ہے، ہن تو سب توجہ کرنی، اللہ سینا وہ لوگ یتبعون الرسولہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، کیسا رسول؟ النبیہ، النبیہ جو نبی بھی ہے، الامیہ پھر وہ امی ہے۔ اے ترجمہ آگے پڑھ لو، فرماتے ہیں وہ نبی بھی ہے، ان پڑھ اور ان پڑھ بھی ہے، نبی بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، اور ادھا ترجمہ علماء حق نے جڑا کیتا ہے وہ میں تشریح کر لگا۔ پوری دنیا نے لکھیا ہے وہ نبی ہے، رسول ہے اور ان پڑھ ہے۔ ہن ساڈے علماء دا ترجمہ سانو کافر آندے نہ بندے، سارے بہترین مسلمان نے جنہاں امی دا ترجمہ ان پڑھ کیتا ہے، آج جڑا پھر کافراں کیتا ہے انہاں دی نزد کافر، انہاں کی کیتا ہے؟ فرماتے نے وہ لوگ پیروی کرتے ہیں اس کی جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، اور جس کو دنیا میں پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے تھوڑی سماعتی، جس کو دنیا میں پڑھانے والا، ان پڑھ ہونا اور ہے، اس کا استاد کوئی نہ ہونا یہ اور ہے۔ پورے اس ویلے مجمع چ ایک بندے نو نیند آئی ہے تو خوب نیند پوری پہ کرتے ہیں تاکہ عبادت بھی ہوندے رہے تو نیند بھی پوری اتھے ہی ہو جائے۔ جڑا ہن ستا ہے، جڑا ہن ستا ہے وہ دے نبی نے سبحان ستے لو نبی نو پاویں کو پڑھا لکھا آ چھڑے، پاویں کو ان پڑھ آ چھڑے، ستے نو کی ستے نو کی پا رہے جی۔ ویسے میں جڑا موضوع شروع کیتا ہے بڑی جاگن والی گل ہے، اینو جاگ کے سننا ہے۔ میرا مذہب سرخرو ہو رہا ہے، میرا مذہب سرخرو ہو رہا ہے۔ لوکاں دے مفتی بھی لکھ گیا نے امی، ہمارے علماء فرما، میں پہلے ایک نا تو مثال دے یہ ترجمے نا قرآن دے ایک ایک لفظ دے کئی ترجمے، ترجمہ تساں اپنی مرضی نال کر سکتے ہو، رولا کوئی نہیں کر سکتے۔ مثلا قرآن دی آیت سورۃ توبہ دی، فقط تاب اللہ علی النبی، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی۔ ایک دوسرا ترجمہ پر پڑھ دینا، میرے کو ہوا تفسیر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ ایک بندہ ترجمہ کرتا ہے اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے، ایک ترجمہ کرتا ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ تو انہوں ترجمہ ٹھیک کیڑا لگے؟ ہاں جی پہلا، شکریہ، پہلا کیڑا جدے چ مہربان ہو گیا؟ تو انہوں دوجا ٹھیک کیوں نہیں لگا کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو؟ اس لیے تم میں حیا موجود ہے، کیا بات ہے، تم میں شرم موجود ہے، تم میں رسول کی عزت موجود ہے۔ معاف اسے کیا جاتا ہے جو غلطی کرے، جب بطور کا بابا غلطی ہی نہیں کرتا۔ کمال ہے یار، میرا خیال ہے، شکریہ قبلہ، اے قبلہ تساں آکھیا اللہ ہوا مہربانی، علی ولی علی ولی سبحان کی ترجمہ کیتا نے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ معافی کدوں ہوندی ہے جی؟ جدوں کوئی غلطی کرے۔ یہ مطلب ہے ترجمہ کرنے والے دے ذہن چ ایک کیڑا موجود ہے نا کہ نبی غلطی کر سکتا۔ یار جن نے لکھا ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو،
وہ ذہن سے کیڑا موجود ہے نا کہ نبی بھی غلطی کر سکتا ہے، نبی بھی غلطی کر سکتا ہے. جیڑا بندہ نبی دی غلطی دا قائل ہے وہ زہرا دا حیا کیسے کر جائے؟ تواڈی کیا بات ہے؟ اور حضور نے فرمایا فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میں کل ہوں، فاطمہ حصہ ہے. جو کل کے متعلق بے حیا ہے وہ حصے کا حیا کیسے کرے؟ پیغمبر دے متعلق عقید شکریہ مہربانی کے بلا پیغمبر دے متعلق اعلیٰ عقیدہ ہوئے گا تو کسی دوسرے دے متعلق اعلیٰ عقیدہ ہوئے گا. پیغمبر دے متعلق اس دور سے بھی بندے موجود سن جنہاں دا عقیدہ ٹھیک نہیں سی. نبی دا کلمہ پڑھن والے ایسے موجود سن ہن نہیں، اس دور وچ بھی جنہاں دا نبی دے متعلق عقیدہ ٹھیک نہیں سی. آنکھوں تے آیت پڑھ دی میرا ہر پہلا ایک کلیئر کر رہی ہے. بندے میرے منہ لگندے نے کہ ایویں دے اودوں میں ایسا، بندے میرے لوگ پہ نے کہ ایویں دے اودوں میں ایسا ہے سن ہے سن. ایک گستاخ نویں نویں پیدا نہیں ہوئے، ایک گستاخ پرانے زمانے چ بھی موجود سن اور نبی دے سامنے بھی موجود سن. میں آیت مجیدہ پڑھ دینا انشاءاللہ. خالق کائنات فرماندے وما کان لکم ان توذوا رسول اللہ، ایمان والو تمہارا تو حق نہیں نہ بنتا کہ تم رسول کو تکلیف دو. ایمان والو تمہارا تو حق نہیں بنتا. مشرک تکلیف دے تو اور بات ہے، کافر تکلیف دے اور بات ہے، بدو تکلیف دے اور بات ہے، بت پرست تکلیف دے اور بات ہے. ایمان والو ایمان والو تمہارا تو حق نہیں. سورہ مبارکہ الاحزاب 22واں پارہ ہے، آیت کا نمبر 53 ہے. آرام نال بیٹھ کے پڑھ لینا. اللہ فرماتا تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ تم میرے نبی کو تکلیف دو. تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ میرے نبی کو تکلیف دو. بسم اللہ. تمہارا میں ہوں جی وہ جانتا رہنا تمہارا تو حق نہیں بنتا. جب توجہ کرو کہ پڑھ لگا میں ٹیپ تو نہیں، کئی بندے کول ٹیپ لا چھڑ دیں تے آپ اپنا کام پہ کر دیں. میں تو تہاڈے واسطے آیا تو توجہ کرنی ہے تے میں کو پڑھنا. فرماتے ہیں تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ تم میرے نبی کو تکلیف دو. ایمان والو ایمان والو منافقوں نہیں، مشرکوں نہیں، کافروں نہیں، ایمان والو تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ میرے نبی کو تکلیف دو. مثلا اللہ فرماتا ہے فلا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. سوچنا بھی نہ یہ دنیا سے چلا بھی جائے نا بعد میں بھی اس کی زوجہ سے نکاح حرام ہے. سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ. خدا دی قسم ایسے گستاخ مسلمانوں چ موجود سن جنہاں بے کے صلاح کی تھی کہ اگر ساڑھے مرن تو بعد ساڑھی بیوہ نال محمد نکاح کر سکتے ہیں تے اے جدو دنیا تے جان گے اسی انہاں دی بیوہ نال نکاح کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ فرماتا ہے حیا کرو. جب تم جیسا نہیں تو عمل ایسا کیسے کر سکتے؟ نبی 18 سال دی بیوی چھٹ کے جائے، 100 سال دی ہو کے مرے، امت دی ماں فوت ہوئے گی. نبی 15 سال دی بیوہ چھٹ کے چلے جان، 15 سال دی بھی ماں ہے، 100 سال 150 سال دی بھی ہو کے جائے پھر بھی ماں ہے. اس لیے کہ پیغمبر کا قانون تمہارے قانون سے نہیں ملتا. تمہارا قانون ہے اور تمہارے لیے قانون ہے کہ تم چلے جاؤ تو عدت کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. پیغمبر چلا جائے کبھی عدت ہی پوری نہیں ہوتی. نبی کی بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. بندے ہیں سن ایسی سوچتے تھے. آیت آئی ہے نا، بولو بولو یار بولو. جیڑا بندہ حضور دی زوجہ تے متعلق انج سوچتا سی او ماں سمجھدا سی؟ نہیں نہیں. پھر ممی دل کاری آیا، دل تے میرا نہیں سی کرتا، جذباتی ہو گیا. جیڑا نبی دی بیوی نو ماں نہ سمجھے او دے تے بھی لعنت ہے. سار اٹھاؤ بھائی پیغمبر دی عزت ہے. وہ بندے کدی اج ٹھٹا کھڑدا آ جانا جڑے آندے نے قانون سارے واسطے برابر ہے، قانون سارے واسطے برابر ہے. پورا ہے نا. ایتوں بڑا قانون کیڑا ہے؟ ایتوں بڑا کیڑا قانون ہے؟ اے لا ریب قانون ہے، اے بے عیب قانون ہے.
یہ لکھے اسی مر جائیے ساری بیوی عدت گزار کے 4 مہینے 10 دن دوجا نکاح کر سکتی ہے. آج ہی نہیں سارے مر چلے, میں مثال پہ دینا صرف. کئی بندے سوچ ڈوب گئے جب میں مر گیا تو کتنے کرے گی. اللہ دیو بندے ہو تمہوں کی جدو ہاں ٹر جانا کرتے پھر جتنے کرنا, گھبرانا نہیں. میں تو مثال دیتا بھائی یار بندہ مر جائے تو دی بیوی دوجا نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے. اے لکھے پیغمبر دی من بعد ہی ابدا, پیغمبر کی ابد تک نہیں کر سکتی, ابد تک نہیں کر سکتی. یہ مطلب ہے قرآن جیسے قانون وچی ساڈا قانون بھی موجود ہے تے پیغمبر دا قانون بھی موجود ہے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے, ساڈا قانون ہو رہے یار پیغمبر واسطے قانون ہو رہے. کلا بے کے سوچی جدا قانون ساڈے قانون نال نہیں ملتا او دا خون ساڈے خون نال جیسے مل جائے. شکریہ قبلہ. گستاخ ہودوں بھی موجود سن, گستاخ ہودوں بھی موجود. جس بندے نے پیغمبر نو ان پڑھ آ کے تے اپنی قوم نے مطمئن کیتا ہے میرا بچہ بھی بن گیا نا تو میں تیرا مجرم ہاں. کیوں ساڈے علماء یہ مطلب بد نیتی نال بندے ترجمہ کر دیں. اگر پیغمبر دا حیا ہوئے تو ترجمہ بہتر بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں پتہ ہے انگریزی ایڈی بے حیا زبان ہے. اسی چھوٹے نو آنے بچے نو تو کتھے سے, بڑے نو آنے آپ کدھر تھے. یارہ پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے ہیں. چھوٹے کو ہم کہتے ہیں کہ تو کدھر تھا, ذرا بڑا ہو جاتا ہے تم کدھر تھے, وڈیرا ہو جاتا ہے آپ کدھر تھے. یہ مطلب ہے تم بھی کیا جا سکتا انہوں, تم بھی کیا جا سکتا انہوں, آپ بھی کیا جا سکتا انہوں. مہذب لفظ آپ ہے, اے صدقہ جام. عزت والا لفظ ہے کہ آپ کہاں تھے, ادو تھلڑا لفظ ہے تم کہاں تھے, ادو تھلڑا کٹیا لفظ ہے تو کہاں تھا. انگریزی ایڈی بے حیا زبان ہے. آپ واسطے بھی یوں, تم واسطے بھی یوں, تو واسطے بھی یوں. ایڈی بے حیا ہے. ویسے الحمدہ ساڑھی مہذب زبان ہے. اسی آنے تسی کتھے سے, تسی بندہ ایک ہوندا ہے, تسی کتھے سے کیڈا سونا لفظ ہے, تو کتھے سے کیڈا سونا لفظ ہے. جنہ بندیاں نوں ہن تک محمد دے متعلق لفظاں دا خیال نہیں آیا او علی نو بلا فضل کیڑے بڑے بن گیا. کمال ہے یار. اجے تک تے نہیں پتہ لگا نبی نو آپ آکھنا کہ تو آکھنا. بسم اللہ جزاک اللہ. لالو ہو جو کرنا جو کرو. تمام جہانوں کے ہاشم عبدالمطلب عبداللہ ابو طالب محمد علی سرکار ہے. تمام جہانوں کے ہاشم عبدالمطلب عبداللہ ابو طالب محمد علی سردار ہے. جن کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں, وہ بیٹے حیدر قرار ہے. حق کی دائی امام یا میں ہن اپنے علماء دا پڑھا جی ترجمہ کی کیتا. فرماندن الرسول النبی الامی. لوگاں لکھیا وہ رسول ہے, نبی ہے اور ان پڑھ ہے. ساڈے علماء جنہوں کافر لوگ لکھتے ہیں, ساڈے علماء نے لکھیا ہے وہ نبی ہے اور رسول ہے اور امی دا ترجمہ. جس کو دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ ہو اسے امی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کا استاد کوئی نہیں, لہذا وہ ان پڑھ تھے. وہ دی تشریح سنو گے جنہیں کل آکھنا نا اوڑا کل مولوی آیا سی انہوں قرآن چکاؤ, انہوں قرآن چکاؤ. وہ آگر دیکھ لوے میں تے چوکے کھلوتا ہوں, مینوں وکھرا کہڑا قرآن چکانے, میں تے چکے ہی چوکے کھلوتا ہوں. اتنے میں لکھ کے رکھے ہیں. وہ فرماتے ہیں امی اسے کہتے ہیں جو بشری درسگاہوں سے نہ پڑھا ہو. کیویں سن دے ہو بھائی جان؟ امی اسے کہتے ہیں جو بشری درسگاہوں سے نہ پڑھا ہو بلکہ ملکوتی درسگاہوں سے پڑھا لکھا ہو, اور وہ نظام حیات پیش کرتا ہے جو انسانی درسگاہوں سے پڑے ہوئے دانشور بھی اس سے قاصر رہتے ہیں. اور آخری جملہ میں اپنے علماء کو سلام کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین
یأتینا رسولا منہم، لوگوں نے ترجمہ کیتا وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں ان جیسے کو ہی رسول بنا کے بھیج دیا۔ میرے علماء سلام پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وہی ذات ہے جس نے ناخواندہ قوم میں، واہ جی واہ، میں نے بڑی تسلی ہوئی ہے، بندے پڑھے لکھے بیٹھے نے، اے ذرا بچیاں نو میں دس لیا نا کھاندہ کنو آندھا، نا کھاندہ نہیں، ایک کھے ہو دی ہے نا، کاف اگتے دو ہیواں دو اکھاڑی ہے، نا کھاندہ تے ہو وجہ نہ کھائے، اے وہ نا کھاندہ، نا کھاندہ بچے اس کو کہتے ہیں، چھوٹے بچے جو پڑھا لکھا نہ ہو، ان پڑھ نہ خاندہ اندر۔ تو ساڑھے علماء نے کی لکھیا ہے وہی ذات ہے، لوگوں کی لکھیا ہے وہی تو ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی جیسا ان پڑھ بھیج دیا ہے۔ ساڑھے علماء جنہ دے اندر محبت علی وہ فرماتے ہیں وہی تو ذات ہے جس نے ناخواندہ قوم میں ایک معلم کو مبعوث کر دی۔ جے صدقہ جاواں، ایک ناخواندہ، آگے ذرا عام گل آ رہی ہے، خصوصی گل چلی گئی، سخت نکل گئی، ایک ناخواندہ قوم میں ایک معلم کو بھیج دیا۔ اور اگلا جملہ فرماتے ہیں ایک غیر تعلیم یافتہ قوم میں تعلیم دہندہ کو بھیج دیا۔ جہاں تعلیم نہیں تھی محمد تعلیم دینے آئے ہیں۔ او عجیب پنڈ جدے وچ ماسٹر آ کے آکھے لوگو میں قرآن کی قسم ہے میں پڑھے، بلے بھائی بلے، جس پنڈ چے ٹیچر آ کے مسیتے قرآن رکھ کے آکھے لوگوں میں پڑھیا لکھیا میں ماسٹر، تسی ہستے اس واسطے ہوتا ہے ایڈا ان پڑھ تے بیوقوف بھی کو پنڈ ہو سکتا ہے جتھے ماسٹر نو منوانا پہ جائے، جتھے ماسٹر نو تعلیم منوانی پہ او پنڈ بیوقوف ہے کہ جس امت جن نبی نو منوانا پہ میں پڑھیا لکھے۔ کمال ہے اس امت تو جاہل امت کڑی ہوئے گی۔ فرماندن کمال ہے، اللہ فرماندہ ہے یتلو علیہم آیات ہی، ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں پر آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ نفس کرے، سورہ جمعہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، محمد بھیجا اس لیے گیا ہے، میلاد تے آئے ہو، آج مقصد میلاد بھی سمجھو نا کہ بلا، اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے بھیجا اس لیے ہے، تو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ سکولوں میں ڈاکٹر نہیں آتے، سکولوں میں ٹیچر آتے ہیں، ماسٹر آتے ہیں نا، جڑا پڑھائے کتاب انہوں معلم آندے، جڑا حکمت پڑھائے ڈاکٹری پڑھائے انہوں ڈاکٹر آندے۔ پیغمبر مولا نے دووے ہوتے ایک دم دے کے بھیجے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کا معلم بھی تو ہے، حکمت کا معلم بھی تو ہے۔ وہ جڑے بندے آندے نے کوڑا بکھاؤ قرآن چوں، جڑا قرآن چوں بیکھے آئی انہوں من گیا ہے، تو ساگور ہی نہیں نہ فرمایا فلانی شاہ بکھاؤ قرآن چوں، فلانی شاہ بکھاؤ قرآن چوں، قرآن جنہوں معلم کہہ رہے ہیں تو انہوں ان پڑھ کہہ رہے ہیں، کوڑا بھی قرآن چوں نکلا ہے تو کہنا من رہے ہیں۔ جو قرآن چوں نکلے آؤ تو پہلے مننا، اوہ اللہ دیو بندے ہو کی کر دے، کوئی آندہ میلاد قرآن چوں بکھاؤ وہ بھی قرآن چوں موجود ہے، کوڑے دا ذکر قرآن چوں موجود ہے، جانوروں دا ذکر قرآن چوں موجود ہے۔ آج میرا موضوع نہیں، آج میرا موضوع ذات رسول ہے، جیڑی گل قرآن چاہیے وہ من گیا وہ تو منو نہ پہنا۔ کوئی بندہ مذمت نہیں کر رہا اس مولوی دی جس حضور نو ان پڑھ رکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں دلیل دین واسطے قرآن کی ایک اور آیت پڑھی۔ پہنا تے گل دسو جی، کیا اللہ نے ہر نبی کو وعدہ نہیں لیا کہ جدو میرا یہ پیغمبر تیرے کو آئے گا تو ایمان بھی لے آنا تے مدد بھی کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، مدد بھی کرنا ایمان بھی لانا۔ اے میرا نبی جس نبی دی نبوت تے مور نہ لائے وہ نبی نہیں بنتا، جس رسول دی رسالت تے مور لایا وہ رسول نہیں بنتا۔ ہر نبی امتی نبی ہے، میرا نبی سردار نبی۔ اللہ نے معراج والی رات ہر نبی نو قبر چوں اٹھا کے مسجد اقصی چ کھڑیا، انہاں کہا جی سانو زندہ کیوں کیتا گیا؟ اللہ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو،
امام کون ہوئے گا؟ فرمایا زہرا دا بابا حسنین دا نانا. یہ پیچھے 2 رکعت نماز ہر نبی نے قبلہ پڑھی ہے. انہوں نے کوئی نماز قضا ہوئی سی؟ نہیں، ایسی گل کوئی نہیں. صرف اللہ بتانا چاہتا تھا جب محمد سامنے آ جائے نا نبی بھی مقتدی بن جاتے ہیں اور محمد ان کے امام ہوتے ہیں. اگر ہر نبی دا نبی میرا نبی ہے اور ہر رسول دا رسول میرا رسول ہے تو پھر میں قرآن جو پڑھن لگا دلائل نہیں دے سکتا جی. میں کہڑا کسی کی اچھی پہنا ہے. اللہ فرماتا ہے اذهب بکتابی ھذا. حضرت سلیمان نے لکھ کر خط ہدہد کو دیا اور کہا کہ یہ میرا خط بکتابی، یہ میری کتاب، یہ میرا لکھا ہوا، یہ میرا لکھا ہوا، یہ میرا، بھائی کیا بات ہے، یہ میرا لکھا ہوا لے جا. آؤ جی آؤ بچے آ جاؤ. تھوڑے لوگ بندے بہتے ہیں. 2 بچے نکے نکے آئے نا تو بندے پہ بہتے ہیں. جی میں گل پہ کرنا جی کوئی اہمیت ہے کہ کوئی؟ بھائی اللہ دے بندے کی ہو گیا؟ وہ بچے بیٹھے نے تو انہوں کی جان چھٹی ہے، ورنہ 3-4 بندے ویکھ ہی جاندے سن جی میں جن آ گئے. نہیں دروازہ رہن دو. دروازہ جو ہے نا تو اتنے بندے آنا ہی آنا. دروازہ ہوں ہی اسے واسطے. تو میں کروڑ واری ترلا کرا نا ادھر نہیں ویکھنا، تساں ہر صورت ویکھنا کیونکہ دروازہ ہے. دروازے لو فطرتاً بندے بہندے نے. تا نبی فرمایا سی انا مدینہ تو العلم والی ان بابا. شکریہ. لو جناب حضرت سلیمان میرے نبی دے امتی نبی نے یارا. میرے نبی تو چھوٹے نبی نے. میرے نبی سلیمان دے سردار ہیں کہ نہیں؟ آ بھائی قرآن پڑھی. اذهب بکتابی ھذا. ہدہد نو حضرت سلیمان نے فرمایا سبا دے ملک ایک ملک ہے، او دی طرف میں رکا لکھن لگا اے خط میرا بکتابی، میرا لکھا ہوا لے جا، میرا لکھا ہوا لے جا. یہ دا مطلب ہے من مولوی سلیمان تو لکھنا جانتا تھا نا. سبحان اللہ. آج یہی موضوع ہے جی. بہت شکریہ کہ یہ دا مطلب ہے حضرت سلیمان لکھنا جانتے تھے اور جو لکھنا جانتا ہے وہ پڑھنا بھی جانتا ہے. یہ دا مطلب ہے سلیمان لکھنا بھی جانتے تھے. سبحان اللہ. میرا موضوع پڑھانے والی گل معلم والی اگے رہی. پہلا تو ثابت ہو گیا کہ بلا کہ نبی لکھنا جانتا سی تو اسے خط لکھیا سی. تے جڑا لکھنا جانتا وہ پڑھنا بھی جانتا ہے. ہن تانوں سواد آؤں گا. یہ مطلب ہے میرا دل کردا وہ مولوی صاحب کتے مل جان نا مفتی، انہوں نے پوچھا تو اپنے نبی نو سلیمان دے برابر بھی نہیں سمجھ؟ تو غور نہیں فرمایا. وہ تو اپنے نبی نو سلیمان علیہ السلام دے برابر بھی نہیں سمجھتا. سلیمان تے لکھنا بھی جانتے سن، پڑھنا بھی جانتے سن، تو اپنے نبی دے متعلق کرنا نہ لکھنا جانتے سن نہ پڑھنا جانتے سن. آج تو بعد شکوا نہ کرے آجے شیعو. آج تو بعد خصوصاً شکوا نہیں کرنا، نہ سڑنا، نہ منہ پیڑا بنانا. جیڑے بندے محمد مصطفیٰ نے سلیمان علیہ السلام دے برابر نہیں سمجھتے، وہ جدوں مرضی علی نو جتھے کھلار کے آکشن کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. جیڑے بندے اپنے نبی دے متعلق فرق نہیں جانتے اور نبی دے وسیع دے متعلق کی عقیدہ رکھنے گے. وہ خط لکھیا نے، وہ خط لے کے گئے. اے قرآن اللہ فرماندا ہے قالت، اس بی بی نے سرداروں کو بلا کے کہا یا ایھا الملأ، اے سرداروں، انی القیا الی کتاب کریم، میری طرف ایک کتاب کریم آئی ہے، میری طرف ایک رکا لکھا ہوا آیا ہے. مجھے سلیمان کا خط آیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بس اے حضرت سلیمان نے ہاتھ نال لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ خط وہ کو پہنچ گیا. ہو سکے اے میں نو خط آیا. خط لکھ کے نبی نے دسیا اسی ان پڑھ نہیں ہوں
تے پھر نبی نے اپنے علم دے اظہار واسطے اعلان کیتا یا ایھا الملؤ. ادھر او اپنے سرداراں نال گل پی کردی سی, ادھر حضرت سلیمان اپنے سرداراں نو بٹھا کے پہن دے سن. ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے تخت کو سمیت بلقیس اٹھا کے میرے سامنے لے آئے؟ او بھی خط سناندی سی, ادھر سلیمان نے آخیا چک لیو, سنے خط سنے تخت سنے بلقیس. قرآن کہہ رہا قال عفریت من الجن, ایک جنوں میں سے بولا جو عفریت تھا, بہت بڑا دیو تھا, بڑا جن. اس نے کہا انا آتی کا بھی, میں لے کے اسے آتا ہوں. کنی دیر قبل ان تقوم من مقامک. ایجنڈا جاری ہو چکا ہے, دربار لگ چکا ہے, آپ فیصلے کر رہے ہیں. ابھی آپ کا دربار برخاست نہ ہوگا تو میں حاضر ہو جاؤں گا, کیونکہ 6 مہینے گھوڑے کا سفر ہے. جہاں ملک سبا ہے, تیز رفتار گھوڑا 6 مہینے شب و روز دوڑتا رہا, اتنا دور ہے. لیکن میں جن ہوں, میں لے کے آؤں گا تیرا دربار برخاست ہونے سے پہلے. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, اور فکر کی ضرورت نہیں, میں مضبوط بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. امانت میں خیانت نہیں کروں گا, سوئی ہوئی کے منہ سے کپڑا بھی نہ ہٹے گا, اور امانت تیرے حوالے کر دوں گا. مجھے بھیج, میں مضبوط بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. حضرت سلیمان کہنے لگے کنی دیر سے آئے گا, اے تہاڈا دربار اجے برخاست نہیں ہوئے گا تو میں لے کے آ جاؤں گا. جی میں کسی بندے نو آکھیا جا مٹھائی لے کے آ 2 کلو, کدوں آئے گا؟ وہ آکھے مجلس اجے نہیں مکے گی, میلاد اجے نہیں مکے گا, تو میں اتنے حاضر کر دیں گا. کیک کدی چھتی لے کے آئے, ہو سکے دربار مکن تو پہلا میں حاضر کر دیں گا. حضرت سلیمان فرماندے نے تھلے بہ جا, روندا جن بنن نو. ایڈی دیر وہ جنہ انساناں نو ویکھیا تے انہاں حضرت سلیمان نو آکھیا جی ساڈے چوں اے ہی وڈا سی, اے ہی ایڈی چھتی لیا سکدا سی, جے تواڈے کولوں کوئی چھتی لیاوندا تے اودے کولوں منگوا لو. سارے اسی دینے جوگے سی. اے قرآن قال الذی عنده علم من الکتاب, اس محفل میں سے وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. اے پیغمبر کو ان پڑھ کہنے والا, کتاب میں سے کچھ علم تھا. کسی عالم بڑے نو فون کر کے پوچھنا کیا ایدہ نام آصف بن برخیہ نہیں سی, اے حضرت سلیمان دا پانجا نہیں سی, نالے حضرت سلیمان دا دماد نہیں سی, جن نہیں سی, انسان سی. او سکیا آنا میں لے کے آؤں. حضرت سلیمان نے کہا تو کنی دیر, سارے جنہ نے ویکھیا کہ پتہ لگ جاندے کنی دیر چلے ہوندا ہے. او سکیا آنا عتی کا بہی قبل ان یرتد علیک طرفک, آپ ایک مرتبہ اپنی آنکھ سے اپنی طرف دیکھیے نا. سلیمان نے اپنی طرف دیکھا, او سکیا اب ادھر دیکھیں, جدو ایتھوں انج ویکھیا تے او سکیا اے جے. سبحان اللہ, سبحان. قرآن افسانہ نہیں, قرآن آج فتیہ کے بلا افسانہ نہیں, قرآن. جب اس نے پلٹ کے دیکھا تو سامنے بلقیس کے تخت کو پایا. جنہ دے حواس اٹھ گئے. یہ مطلب ہے جن تو زیادہ قوی بھی سی, جن تو زیادہ امین بھی سی, جن تو زیادہ قوی بھی سی, اور جن تو زیادہ امین بھی سی. اسی پاگل نہیں تے نہ بوٹی پی کے علی نو بلا فصل بننے ہیں. نبی کا وسیع ہوتا ہی وہ ہے جو جنوں سے قوی بھی ہو. کمال ہے یار, جنوں سے امانت دار بھی ہو, اور جڑا جنہ تے حاوی ہوئے او نبی دا خلیفہ ہوندا ہے. جنوں جن چمبڑ جان او نبی دا نائب نہیں. اے جہاز تے گیا سی, ہیلی کاپٹر کھڑا سی, ہیلی کاپٹر نہ رسالم کیا سی, کا دینا علم نہ. بہت شکریہ کہ
بہت شکریہ کا دینا علم نہ علم من الکتابی، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام انہوں بیان کر رہا سا۔ تو انہوں پتہ ہے کئی بندے بچارے ایڈے سادہ ہوتے ہیں، وہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو سن کے تو منہ اڑ چھڑتا ہے۔ کسے بندے نو آکھو فلانا بندہ 2.5 کلو جلیبیاں کھا جاندہ ہے تے بچارہ جڑا پا بھی نہیں کھا سکتا وہ منہ اڑ گیا ہے، یعنی وہ حیرانگی نہ منہ کھولے کا، یعنی یہ اردو دا محاورہ منہ کھولے کا۔ جدو میرے 5ویں امام نے بیان کیتا نا کہ جن لے آندا سی پچھلے ٹائم تے وہ وسیع نے لے آندا اکھ چمکن تو پہلے بندے کا منہ کھولے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بیٹھا سی میرے امام دے سامنے، وہ جیوں ویکھن لگا، امام آکھے دن کی کہنے لگا جی وہ کون سی؟ فرمایا نبی کا نائب تھا۔ ہائے 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 ہائے، ایک نبی کا نائب تھا۔ آندہ اس کے پاس کیا تھا جو اس نے زمین ہی کھینچ لی، زمین کی تنابیں ہی کھینچ لی۔ فرمایا اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ اس آکھا جی اینا علم سی وہ کل کتاب چو، اینا علم، اینا جدو اس 3 باری زور لا کے کہنا وہ کل اینا علم سی، میرے 5ویں امام فرماتے اسے نہ سوچ مجھے دیکھ۔ کیا بات ہے، میں پیغمبر پڑھنا، اپنا پیغمبر پہ پڑھنا، میں اپنا مذہب پہ پڑھنا۔ مفتی نے پیغمبر کو لکھ دیتا ہے، وہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ میرے امام، میں پہلے جملہ آکھیا سی کہ تعلیمات آل محمد سرخرو ہو رہی ہیں، تعلیمات آل محمد سرخرو ہو رہی ہیں نا، پڑھ لکھے جائے میں نظر آ رہا ہے۔ ہوں تعلیمات آل محمد دیکھو، لوگاں نے حضور نو انپڑھ رکھے۔ میرے 5ویں امام فرماتے ہیں اس کے پاس علم تھا۔ اس کیا کتنا علم تھا؟ میرے امام دے لفظ نے، میرے امام فرماتے ہیں کل 73 73 اسم اعظم ہے، 73 اسم اعظم ہے۔ کہنے لگا پھر فرماتے ہیں پھر ایک وہ جانتا تھا 72 ہم جانتے ہیں۔ کیا بات ہے، ایک وہ جانتا تھا 72 ہم جانتے ہیں۔ اس بندے نے سوال کیتا، اے امام پنجم، لوگ تو آپ کی جد کو بھی ان پڑھ کہتے ہیں، قرآن میرے ہاتھ تھے میں انجے ہی پڑھے ہیں۔ میرے امام باقر علول فرماتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، میری جد محمد 73 زبانوں کو لکھ بھی سکتے تھے، پڑھ بھی سکتے تھے۔ کنہ بندے نے ساڈا واہ پہ گیا، تسی حیران ہو گے۔ انہاں دے عقیدے چ بھی لکھے ہے کہ حضرت سلمان نو فارسی آوندی سی تے نبی پاک نو عربی آوندی سی۔ وہ جو سلمان کلمہ پڑھن آئے نا تے وچ ترجمان بھایا سی یہودی، وہ فارسی چ اودے نال گل کردا سی تے عربی چ حضور نال گل کردا سی، کیونکہ حضور نو فارسی دی اللہ معافی۔ یہ سارے بہت اچھے مسلمان جی، جڑے نبی نو انج مانتے ہیں بہت اچھے مسلمان۔ یہ مسکین ہی کافر ہو گئے جنہ دے امام نے آکھیا 73 زباناں تھا۔ پیغمبر نو لکھن تے بھی عبور حاصل سی اور پڑھ لین تے بھی عبور حاصل سی۔ یہ 73 بھی قید نہ ہوندی جے ادو زباناں 73 نہ ہوندی۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ ہو سکتا تو زباناں ہی انیاں چلدیاں ہون۔ ویسے تے نبی ایسے بھی گزرے نے جڑے جانوراں دی بولیاں دا علم بھی رکھدے نہیں رکھدے۔ یا حضرت سلیمان منطق الطیر ہے لکھا، یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر، مجھے جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے۔ حضرت آج کان 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 کردے نے تے کدی کسے بی بی نے نہیں آکھیا تہاڈا چاچا پیا ہوندا، وہ جدوں آکھیا ہو سکا تہاڈا ماموں پیا ہوندا، چونکہ انہوں زیادہ تعلق اور رغبت اور پیار ماموں نال ہوندا ہے۔ انہوں کان دی سمجھ ہے ماموں ہی آؤں ہے، وہ دا ترجمہ اس چاچا کدی نہیں کی۔ یہ تے اپنی اپنی گل ہے، لیکن حضرت سلیمان نو پتہ لگ جاندہ سی یہ کان کان کیوں پہ کرتا ہے، بلی میاؤں میاؤں کیوں پہ کرتی، گدڑ کوکو کیوں پہ کرتا ہے۔
حضرت سلیمان نو سارا پتا ہوندا سی سلیمان دے نبی دا نام محمد ہے. رکھ مولوی قرآن تے دووے ہاتھ. کیا ہرنی نبی پاک دے دربار چ نہیں آئی؟ کمال ہے یار, ہرنی نبی پاک دے دربار چاہیے. او دا ایک بچہ کسے صحابی نے لے آندا سی بچیاں نو کھڈان واسطے. اس زمانے چ کہڑے بالو ہوندے سن تے کہڑیاں ٹریناں ہوندیاں سن. ادو یہ کچھ ہی ہوتا سی. ادھر باہروں ایک ہرن کا بچہ چکیا, وہ بچے وہ کھیلتے سن پے. ہرنی دربار چ آ گئے جی تھی بیٹھے ہو نا, اتوں سیدھی ٹری اتوں ٹر پئی. جدو اتوں جانور آئے گا تو بندے پرا تران گے نا, تران گے نا یار. میری پنجابی ہے سیال کوٹی, تران گے. آپ پرا کری پرا کری پرا کری. پیغمبر نے فرمایا مت کچھ کہو, کچھ کہنے کے لیے آ رہی ہے. اے سلیمان کا بھی نبی ہے. سلیمان سیدھی ہرنی آ کے کھلو گئی, اس اپنی زبان چ کچھ آکھے تے پیغمبر اعظم نے صحابہ متوجہ ہوئے تے فرماندے نے ایدا ایک بچہ کسے بندے لیندا ایتھے تے او آندی ہے دوسرا میرا جڑا بیٹا ہے وہ میرا دودھ بھی نہیں پیندا, بڑا اداس ہے. تے اپنے اجرا کو نہ منن والے نوں کہہ دیو کہ اپنے بچے چپ کران واسطے کسے دے بچے نہیں روائی دے. ایک صحابی اٹھے, ہو سکا یا رسول اللہ میں لے کے آیا. وہ گھر گیا, انہیں لے آ کے واپس کر دیتا. یہ بڑی عظمت ہے اس بندے دی جڑا نبی دے آکھے حق والے دا حق واپس کر. نبی دے کہن تے حق والے دا حق اس واپس کر دیتا. ہرنی جویں آئی سی ایویں ہی واپس چلی گئی اپنے بچے دے نال. یہ پورے صحابہ دی صف نو چیر دی بچوں دی سدھی نبی کول آئی. اینوں پتہ سی نا اے وے جڑا میری زبان سمجھ. کمال ہے بھائی. یہ مطلب ہے جانور رسول کی معرفت رکھتا ہے, مفتی محمد کی معرفت نہیں رکھتا. میرے عزیزو, حضرت امام نے فرمایا 73 زبانوں آندھنے سلمان فارسی عربی نہیں سی ہوں نوز باللہ تے سرکار نو نوز باللہ فارسی. میرے امام فرمایا 73 زبانوں تے ابو راسا اگوں تھی موجزہ سنو گے تو آج میں تسا سمجھانا ہے. میں تو انکا کری سمجھانا ہے, میں تو کو سمجھ حاصل کرنا ہے. آندھ نے جبریل نے آ کے پیغمبر نو آکھیا پیا جڑا ترجمان وچ بیٹھا نا اے تانوں دا پیا لاندا جا. اے سلمان گل کردا تے ہور سا چھڑدا, تسی گل کردے تے ہور دا چھڑدا. اے دا پیا لگدا تے فرماندے نے نبی پاک نے آکھیا یا اللہ اے پھر سلمان نو کیویں ساریاں زباناں آ جان گیاں. ایک کرم کر کے سلمان نو کوئی زبان میرے دی سمجھ آ جائے. تے اللہ پاک نے فرمایا اپنا لعاب دہن سلمان دے منہ چ لاؤ. تو سرکار نے اپنا لعاب دہن سلمان دی زبان تے لایا, انہوں ساریاں زباناں آ گئیاں. شاباش تیرے منن دے جدے لعاب دہن چ نہ سرے آپ ان پڑھ کیسے ہو جائے. سبحان اللہ, بہت شکریہ. یہ مطلب ہے عقل دا دین ہی کسے کسے کو ہے. میں سورہ مبارکہ آراف دی یہ قائد مجیدہ پھر پڑھ دیں. میں حیران ہوں یار. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حبیب ان کے درمیان تو آیا ہے نا جی. عرب بدو جاہل سن جڑے پڑھے لکھے بندے سن عیسائی تے یہودی سن. وہ میں بڑی لطیف نتیجہ تم دین لگا. اللہ فرماتا حبیب اپنی نبوت کو بیان کر. یجدونہ مکتوباً اندہم فی التوراۃ والانجیل. یہود و نصارہ تیرے سامنے ہیں, ایک انجیل کو مانتے ہیں دوسرے زبور کو مانتے ہیں. جب تو اپنی نبوت بیان کرے گا نا یہ اپنی اپنی کتابوں میں مکتوباً لکھا ہوا پائیں گے. کیا بات. یہ تیری نبوت کو یہودی تورات میں لکھا ہوا پائیں گے اور عیسائی انجیل میں لکھا ہوا. ہوں سواد آن لگا تو اڈے گھر بھی کتاباں پئیاں ہوں, بچے سارے ان پڑھ لو, اس میں لکھا ہوا ہے لیکن بچے لکھا ہوا نہیں پاتے. اخبار چ کچھ لکھیا ہوتا ہے کہ نہیں لکھیا ہوتا, ان پڑھ کے رکھ دئیے. وہ پاڑ کے بچے پکوڑے پا لیں, چھلی لپیٹ لیں. کی گل ہوئی ہے؟ وہ لکھیا ہے لیکن وہ لکھا ہوا نہیں پاتا ہے. صدقے جی شکریہ, ہون راضی ہے, لکھا ہوا نہیں پاتے. اللہ فرماتا ہے یہودی
تیری نبوت کو تورات میں لکھا ہوا پائیں گے اور عیسائی انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے. یہ مطلب ہے قرآن تو ثابت ہو گیا. اس دور کے یہودی بھی پڑھے لکھے تھے, عیسائی بھی پڑھے لکھے تھے. مولوی تیری مت ماری گئی ہے کہ پڑھے لکھوں میں اللہ ان پڑھ کو بھیج دے. تھوڑی خیر ہو سبحان اللہ. خط لکھیا صدقے جاؤں, کمال کی تھی, کمال کی تھی. انہاں توجہ تو آئی ہے, وہ بھی میں پڑھ دوں. وہ فرماندے ذرا او تے دسو خط انہوں لکھی دا جیڑا اگے پڑھیا لکھیا ہو. جے بلقیس نے کسے کو پڑھایا ہوگا تو میں مجرم. بلقیس نے بندہ سدیا ہوگا پیا خط آیا, اس خط پڑھ کے آکے سرداروں کٹھے ہو جاؤ, اے سلیمان دی طرف میری طرف خط آیا. اجے نبی دی بیوی بنی نہیں, نکاح ہویا نہیں, اجے نبی دی بیوی بنی نہیں تے ایڈی بڑی ہے, رسول الپڑھ کیسے ہو جائے. بلقیس دا پڑھیا لکھا ہونا بھی قرآن چو ثابت. شکریہ. حضرت سلیمان دا پڑھیا لکھیا ہونا بھی قرآن چو ثابت ہے. تے میرے نبی دے متعلق بندیاں انج دیاں گلاں کیتیاں نے, مینوں دکھ لگدا ہے. ایتھے ہن تساں گل کیتی ہے, ایک آیت اور بندی. اے پہلی جڑی آیت اتری ہے نا جی, جبریل لے کے غار حرا چ اتریا, او اے یہ اقرا اقرا باسم ربک الذی خلق. پڑھ پڑھ اپنے رب کے اسم سے پڑھ 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 پڑھ. اللہ کہہ رہا نبی نے پڑھ, اللہ کہہ رہا نبی نے پڑھ. پہلے دن بچہ سکول کر لیے چھوٹا جا, او دے دوالے استانیاں ہو جان. پڑھ پڑھ پڑھ. اب بندہ آکھے گا بی بی قرآن دا واسطہ جی اجے تے آج آیا ہے, انہوں پہلا پڑھاؤ تو صحیح, پہلا پڑھاؤ تو پھر آکھو پڑھ. جنہوں پڑھایا ہوئے نا انہوں آکھی دا پڑھ, جنہوں پڑھایا ہوئے انہوں آکھی دا پڑھ, جنہوں پڑھایا ہوئے انہوں آکھی دا پڑھ. رکھ مولوی قرآن تے آتا. جے پہلا اللہ پڑھایا نہیں سی کیوں آندہ سی اقرا پڑھ. یہ دا مطلب ہے اللہ پہلے پڑھا چکا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پڑھ. اگے خالق نے فرمایا خالق الانسان من علق. اللہ وہ ہے جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کر دیا. اور خالق فرماتے ہیں اقرا وربک الاکرم, میرے حبیب اس کرم کرنے والے رب کے صدقے میں پڑھ. الذی علم بالقلم, وہی تو ہے جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا. جس نے قلم کے ذریعے. بھائی کیا بات ہے, مکمل ہو گیا میرے لیے, گھنٹہ ہو گیا, 1 منٹ باقی ہے, 1 منٹ باقی ہے. تے 1 منٹ دے وچ وچ ہی ناہید عباس صاحب ہی آ گیا. کیسی گل ہوئی؟ بسم اللہ جزاک اللہ. خوبصورت نعتاں دو وہ دیشن گے, اگلے نہیں تو دین دے. بھرپور جانا جی, اس تو بعد اسلام آباد جانا. مہربانی جی, میں آج دا موضوع حضور دے پڑھے لکھے ہوتے پڑھے ہیں, اس مفتی دی وجہ تو. آخری جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دو. میرے عزیزوں, اے قرآن ہے, میں حیران ہوں کہ پیغمبر تھے متعلق حضرت ابراہیم نے. اچھا ایتھے مکھاؤ, خالق کی کہہ رہے ہیں وہی ذات ہے جس نے الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کی. محمد پڑھ, تجھے قلم کے ذریعے علم عطا کیا گیا ہے. یہ مطلب ہے میرا نبی قلم کو جانتا ہے. جس اللہ نے حضور کو قلم کے ذریعے علم عطا کیا, یہ مطلب ہے جی قلم نو جانتے ہیں پھر لکھنا بھی جانتے, لکھنا بھی جانتے. آخری گل کرا, قرآن تے ہاتھ رکھ مولوی تے ایک باری دس, اے صلح حدیبیہ کنے لکھی سی؟ کمال ہے یار, صلح حدیبیہ کنے لکھی سی؟ پوری دنیا دی پہ سہیل نا دا کافر سی, وہ ادھروں رائٹر سی, تے جڑا نبی اللہ رائٹر سی, وہ جڑا نبی اللہ رائٹر سی مولا علی سان. مولا علی صلح حدیبیہ پہ لکھ دے سان. ہوں نہ آکھیں شیعہ تے ذاکر علی نو بداندے نے. تو نبی نو نہ کٹائے, علی بدیا نظر نہ آوے. تو
تو آخیا محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تے علی پہ لکھتے سن. میں ایک مولوی صاحب نے پوچھا حضرت علی لکھنا پڑھنا جانتے سن؟ اے جی. تو میں نبی پاک ہو سکے نہیں. تو میں کہ حضرت علی تے نبی پاک دی گود وچ پلدے رہے نے, حضرت علی نو نبی نے کتنے ٹیوشن لکھوائی سی؟ میں ایک بندہ آپ نوز باللہ ان پڑھ وہ دی گود چ پلن والا ایڈا پڑھیا لکھے کہ وہ لکھ بھی لیندا تو پڑھ بھی لیندا. تو اندازہ عقل دا لانا تو میں جا رہا. میں کہ حضرت علی نو لکھنا پڑھنا کتوں آ گیا؟ کہنے لگا تینوں شک ہے؟ میں کہ نہیں. پوچھنا پہ کتوں سیکھیا سن؟ وہ جی گود چ پلتے وہ آپ تے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. علی کتوں سیکھیا؟ تے کوئی ایڈے بھولیا بندے نہ ساڈا واہ فرماندے نے حضرت علی نو کتوں سکھن دی کیڑی لوڑ سی؟ انہاں سونے دی زبان نہیں سی چوسی. صدقے ہو تیرے منن والیا, صدقے ہو تیری عقل تو صدقے. جدی زبان چوسنے والا ان پڑھ نہیں ہوتا وہ ذات خود ان پڑھ کیسے ہو جائے؟ آخری سوال چھڑ کے جا رہے ہیں. سوال چھڑ دے. آخری سوال آؤ جی اعلان کرو. آخری سوال چھڑ کے جا رہے ہیں. حضرات گرامی تو انو یقین ہوئے کہ اے مولوی نو فائر کرنا نہیں ہوگا. میں تو انو آکھاں تو بندوق دیو. وہ آکھن کے دے چھڑو سو اس گڑی چلا لینی. موٹر سائیکل دی میں نے جاچ ہی نہ ہوئی. تو میں کہا یار موٹر سائیکل تے ذرا آ جا. نال دا بندہ تو کان چاہ کیا اینو جاچ کوئی نہیں. میرا خیال ہے تو پتہ لگ جائے کدھرے نہیں کھڑنی. تو آگے کر کرنا لو جی بسم اللہ لے جاؤ جتھے کھڑنی. کیوں؟ یقین ہے. اگر رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا تو جب محمد نے کہا تھا قلم لاؤ میں لکھ دوں آتا دے دیتے. اس کو کون سا لکھنا آتا تھا؟ اندر سے تمہیں پتا ہے لکھ بھی سکتا ہے